علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، وقت کے تیزی سے گزرنے کا ہر شخص کو احساس ہے. ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ زندگی کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کب صبح سے شام ہو جاتی ہے اور کب دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ 2025 کا آغاز ہے. اب 2 دن پہلے، 1 دن پہلے یہ سال مکمل ہو گیا. ایک نئے سال کا پھر آغاز ہے. پھر دیکھتے دیکھتے یہ سال بھی گزر جائے گا. تو وقت کی تیزی سے گزرنے کا احساس اور اندازہ ہر ایک کو ہے. ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن اس طرف دھیان توجہ نہیں ہے کہ یہ وقت کا گزرنا علامت قیامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تقارب الزمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وقت سکڑ نہ جائے، سمیٹ لیا جاتا ہے. دیکھنے میں 60 سال، 70 سال، 80 سال ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ چند خوشیوں کے دن، چند غم کے گھڑیاں، کہیں کامیابیاں اور کہیں ناکامیاں، بس اسی کے اندر زندگی ختم ہو جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے زمانہ ایسا سکوڑ لیا جائے گا اور اس کو ایسا لپیٹ لیا جائے گا اور اس کو ایسا مختصر کر لیا جائے گا کہ سال مہینے کے بقدر بھی نہیں لگے گا. سال ایسا لگے گا کہ جیسا 1 مہینہ، اور آپ نے فرمایا مہینہ ایسا لگے گا جیسے ہفتہ، 1 ہفتہ جیسے گزرتا ہے ایسا مہینہ گزر جاتا ہے. آپ دیکھیے تنخواہ لے کر پھر تنخواہ کے ملنے کی آدمی کو انتظار ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت بیت جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مہینہ ہفتوں کی طرح اور ہفتے گھنٹوں، دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعہ ایسا گزرتی ہے ایک جیسے کوئی کھجور کا سوکھا ہوا پتا جلنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا 1 گھنٹہ آدمی کا گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. آج دیکھ لیجئے جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں فون ہے، اسکرول کر رہے ہیں اور کلپس دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے بہت سوں کی تو صبح کی چاندنی نکل جاتی ہے، پتہ چلا کہ فجر ہو رہی ہے اور ان کو وہ احساس ہی نہیں ہے. گھنٹوں گزر جاتے ہیں کہ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا وقت. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وقت کو مختصر کر دیا جائے گا، اس کو لپیٹ لیا جائے گا، اس کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کو شارٹ اور چھوٹا کر دیا جائے گا. سال گزرا ایسا لگے گا کہ بس مہینہ گزرا ہو. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس علامت قیامت کو، اس سائن کو دیکھ کر قیامت کو یاد کرنا، اپنے عمل کو درست کرنا، اپنے اعمال کے اندر ترقی کرنا، زندگی کو بدلنے کی فکر ہونی چاہیے.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ یہ ہمیشہ ٹھہرنے والی اور رکنے اور رہنے والی نہیں ہے، قریب ہے کہ بڑھاپا آ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت کے آنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھو غربت کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ مال کے بعد لا محالہ غربت آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ یہ زندگی جو دی گئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھہرے رہے گی، اب ہم یہاں جتنا چاہیں رکے رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے برف جو کھلے میدان میں رکھ دیا جائے تو اس کا کام گھلنا اور مٹنا اور فنا اور ختم ہونا ہے، ایسے ہی لمحہ لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے، دم نکل رہا ہے، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تو ہماری زندگی کو آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری ختم ہو جائے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال ختم ہوا ہے، تو ایک وقت یقیناً آئے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور جیسے ہم زندگی کے ختم پر خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ افسوس ہوتا ہے، رونے والے روتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کے گئے ہوئے کیے ہوئے کاموں کو لوگ یاد کرتے ہیں، ایسے ہی کسی کا دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے تو ایسا ہی فکر ہونا چاہیے جیسی فکر، جیسا غم اور جیسے حسرت آدمی کو موت پر ہوتی ہے، آخری ایام میں ہوتی ہے، مرض الوفات میں ہوتی ہے کہ آدمی ہائے زندگی گزر گئی، یہ کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرا، اپنے لیے یہ نہیں کیا، بچوں کے لیے یہ نہیں کیا، دین کے لیے ایسا نہیں کیا۔ جیسے آدمی ایسا سوچتا ہے اپنے موت کے وقت میں، ایسے ہی دن کے ختم پر، مہینے کے ختم پر، سال کے ختم پر یہ احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ساری کائنات کے سامنے کھڑے کر کے تم سے حساب لیں گے، اس سے پہلے محاسبے کی فکر کرو، خود غور کرو کہ آج عشاء ہو گئی ہے تو کیا میری 5 وقتہ نمازیں پوری ہوئی؟ اس دن میں جو اور عبادتیں فرائض و واجبات اور نفل تھیں کتنے مجھ سے نیکیاں ہوئیں، کیا گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے، اور کیا میں کر سکتا تھا نہیں کیا، اور کل کے لیے میں سوچ رہا ہوں اور پلان اور منصوبہ بنا رہا ہوں کہ میں یہ کروں گا۔ تو یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے، کوئی وقت کا چلا جانا ایک محاسبے کا وقت ہوتا ہے، غور کرنے کا ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا وقت ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کاؤنٹ کرے کہ کیا کیا ہے اس نے اور کیا کر سکتا تھا اور کون سی چیزیں اس سے مس ہو گئیں اور چھوٹ گئی ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے موت آنے سے پہلے۔ ہر ایک کو موت آنا ہے، بلکہ اتنی مختصر ہماری زندگی ہے، ہم سب مسلمانوں کو تو موت کے سلسلے میں یا زندگی کے اختصار کے سلسلے میں اس بات سے احساس کرنا چاہیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری کانوں کے اندر اذان دے دی گئی اور بائیں کان میں اقامت پڑھ دی گئی ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے۔ اقامت کہنے کے بعد مؤذن نے اقامت ختم کی تو امام بس اللہ اکبر بولنے کا وقت ہے۔ کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، سیکنڈوں کا یا منٹوں کا وقت ہوتا ہے،
اقامت اور نماز کے کھڑے ہونے، تکبیر تحریمہ اور اقامت کے درمیان میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ بہت مختصر وقت ہوتا ہے، سیکنڈ یا منٹ ہو سکتے ہیں، گھڑیاں دن نہیں ہوتے کہ امام مؤذن نے اقامت دے دی ہو اور 1 گھنٹے کے بعد امام نے آ کر اللہ اکبر کہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کی تکبیر ختم ہوئی، اقامت ختم ہوئی، وہاں امام کی تکبیر تحریمہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رسول ہم کو یہ سمجھانا سکھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری کل زندگی اتنی ہی ہے، اتنی ہی سمجھو جتنا کہ امام اور مؤذن کی تکبیر کے درمیان میں وقت ہوتا ہے۔ اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ میں جو مختصر وقت ہے وہی تمہاری زندگی کا وقت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کم لبثتم، کتنے دن دنیا میں رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے بہت دن، 1 دن رہے ہوں گے۔ 70 سال آپ نے جو گزارے، 60 سال آپ نے جو گزارے، زندگی جتنی آپ نے گزاری ہے یہ ہم کو ایسا لگے گا جیسے 1 دن یا دن کا بعض حصہ ہی ہم نے، پورا دن بھی ہم نے نہیں گزارا، ہر ایک یہ کہے گا۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے میرے بھائیوں، اور موت کے آنے کے سلسلے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، انسان دنیا میں آنا ہے تو 9 مہینے پہلے ماں کو پتہ چل جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ایک بیبی برتھ ہونے والا ہے، بچہ جنم لینے والا ہے، خاندان میں نئے افراد کا ایک آمد ہے۔ 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک انسان آنے والا ہے، لیکن موت ایسی ہے کہ 9 سیکنڈ پہلے بھی ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں۔ اچانک موت آ جاتی ہے۔ کتنے دلہے ہیں جو تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے خوشی کے کپڑے بھی خرید لیے تھے، اچانک موت آئی، ایک حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ چلا کہ دولہے کی موت ہو گئی ہے۔ کتنے ایسے دلہے ہیں ابھی نئی شروانی انہوں نے پہنی ہے، شروانی اتارے بھی نہیں، دلہنوں نے اپنے ہاتھ پر جو سنگار لگایا تھا، جو مہندی کے ڈیزائن ڈالے تھے، وہ مہندی کے ڈیزائن کے ختم ہونے سے پہلے، نئی شروانی کے پرانے ہونے سے پہلے اس کا کفن بازار میں آ جاتا ہے۔ شروانی اتار نہیں سکتے ہیں، کاٹ کر کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، دورہ پڑا، پتہ چلا ایک پارٹی ہو رہی ہے۔ کیا پارٹی؟ یعنی 25 ہم لوگوں 25 سال شادی کے ہوئے، ایک جگہ تقریب ہوئی، آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ 25 سال شادی ہوئے، اس کی خوشی منا رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے، ایونٹ تھا، اور اس میں وہ میاں بیوی ناچ گانا، شراب اور رشتہ دار سب جمع ہیں، خوشی کا ماحول ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جا رہی ہے کہ سلور جوبلی ہو گئی ہے ہماری شادی کی۔ اسی ناچ گانے کے دوران دل کا دورہ پڑا اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں چلا کہ کیا ایسا، یعنی یہ شادی کا، یہ خوشی کا ماحول غم میں بدل جائے گا، اور یہ شادی کا گھرانہ موت کے گھرانے سے بدل جائے گا۔ پتہ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا وہ ایئر انڈیا کا فلائٹ یہاں سے اڑ رہا ہے لندن کے لیے، سب نے اپنے ذہنوں کے اندر خواب سجائے ہوئے ہیں، اعلان کر دیا گیا ہے کہ ٹیک آف ہونے والا ہے، رن وے پر آ گیا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر کون آئیں گے، یہاں سے خواب سجا کے جا رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد اچھے طرح سے ہم لوگ سیٹ ہو جائیں گے، وہاں اپنے کاروبار کر لیں گے، بچوں کو اسکولوں میں ڈالیں گے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ ایسے پلان بنا کر پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیکنڈوں کے 30 سیکنڈ یا 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگا، اور پلین چلانے والا پائلٹ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یہ کلمے وہ پہنچ کر مدد کرنے سے پہلے آفس میں یہ خبر مے ڈے کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا مدد کرنا چاہیے، بس ان کی مدد جانے سے پہلے ملک الموت وہاں پہنچ گئے اور سارے کے سارے لوگ
جل کر شعلے میں آگ میں تبدیل ہو گئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، زندگی بہت مختصر، ہم نہیں جانتے کہ کب ہماری زندگی کی شام ہونے والی، کہاں ہونے والی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کر ہی مرنے والے ہیں، کتنے اچھے پہلوان نوجوان اور جم کرنے والے، جسم کی اچھی حفاظت نگہداشت کرنے والے، اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا اوڑھنے اور اچھا رہنے والے مالدار گھرانے کے بچے ہیں، ایکٹرز ہیں۔ اعلان کرتا ہے انا خلق جدید علی عملک شہید فتزود منی، وہ اعلان کرتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو بنو آدم کو، سارے انسانوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارا نیا دن ہوں۔ میرے بھائیو، یہ نیا دن ہے، اور یہ جو جمعہ چلا جائے گا تو پھر کبھی زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ لمحے ختم ہو جائیں گے تو پھر کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ چلے گئے تو بس ختم، ایک ہی چانس ملتا ہے، اور اگر اس کو صحیح ہم استعمال کرتے ہیں، اغتنم کا مطلب غنیمت سمجھو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے جو ہمارے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے مفید بن سکیں، ذخیرہ آخرت بن سکیں، اس کا توشہ بن سکے، اس کو اس میں استعمال کرنا۔ یہ جو وقت ملا ہے، یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو فرصت ملی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق دنیا کا فائدہ یا آخرت کے فائدے میں صرف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسے ہی ہم وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہوگی۔ قیامت میں اللہ بندے کو سب سے زیادہ حسرت جس پر، افسوس جس پر ہوگا، وہ یہ کہ اپنا جو وقت اس نے بغیر کسی نیکی کے گزار دیا، ایسے ہی ٹائم اس نے پاس کر دیا تھا، وقت ضائع کر دیا تھا، اس پر اس کو بہت زیادہ حسرت، بہت زیادہ افسوس اور بہت زیادہ دل میں غم ہوگا کہ اتنا وقت ہم کو ملا اور ہم اس کے کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی جس میں تم کو اللہ کا احساس ہو جائے، جس میں تمہارے پاس کوئی آ کر آخرت یاد دلا دے، تمہیں یہ کہے کہ تمہاری یہی زندگی اصل نہیں ہے، تم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہو۔ ایسے ہی ہم حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہو گئے ہیں، بالکل بہت عظیم الشان پلاننگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ گھر میں آپ کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتے، چھوٹی سی چھوٹی جھاڑو بھی لے جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے، ایسی خرید کے کوئی چیز نہیں لے جاتے۔ کوئی کام بلا مقصد ہم نہیں کرتے، تو پوری اتنی بڑی کائنات، اور اس کائنات میں اتنے مخلوق ہیں، اور اس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کوئی بلا مقصد نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کس نے مجھے بھیجا ہے، کہاں مجھے جانا ہے، کیا میں اپنے سے آیا ہوں، کیا میں ہمیشہ یہاں رہ سکتا ہوں؟ نہیں، مطلب یہ ہوا کہ میرا کوئی عمل دخل اس میں ہے ہی نہیں، کسی نے بھیجا ہے اور پھر کوئی بلا لے گا، تو پھر وہاں وہ کیسے لوگوں کو پسند کرے گا، کن چیزوں سے وہ خوش ہوگا؟ وہ چیزیں جو اللہ رسول کو راضی کرنے والے ہیں، ان چیزوں کو کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت، اور جو نہیں مرتا فی المنام، خواب میں، نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کی ہی جان نہیں لیتے جو مرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سارے انسان جو زندہ ہیں ان کی بھی ہم جان اور روح لے لیتے ہیں، اور ان کی بھی جو مر جاتے ہیں ان کے موت کے وقت میں بھی ہم سب کی روحیں رات کے وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو خواب وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ کہا گیا ہے، بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، ہماری روح آخرت میں جا کر ہمارے اپنے لوگوں سے ملتی ہے، تو وہ ادھر ادھر جاتی ہے، روح اس کا کنیکشن ہوتا ہے
पूरी तरह से हमारे जिस्म में रूह नहीं रहती, अल्लाह ताला उसको निकाल लेते हैं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फ़ुस हीन मौतिहा वल्लाती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती। अल्लाह ताला कहते हैं जिनको रोकना होता है हम उनको रोक लेते हैं, जिनको भेजना चाहते हैं युरसिलुहा, अल्लाह ताला भेजते हैं। तो इस बात का तसव्वुर हमारे जहन में होना चाहिए कि हम जब सोते हैं तो हमारी रूहें अल्लाह ताला रोज़ाना हमारी रूह निकल रही है, सिर्फ मौत पर नहीं, हर दिन अल्लाह ताला जब हम सोते हैं हमारी रूह को बुला लिया जाता है। फिर अल्लाह चाहते हैं तो उसको रोक लेते हैं, और अगर अल्लाह चाहते हैं तो अल्लाह भेज देते हैं। तो जब तक भेजते रहते हैं इला अजलिम मुसम्मा, अल्लाह ताला अजल मुसम्मा तक, मुकर्ररा वक्त तक उस रूह को दोबारा जिस्म में भेजते हैं। और जब अल्लाह चाहते हैं कि बस इसका तमाम हो गया, वक्त टाइम ख़त्म हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको हमेशा के लिए वहाँ रोक लेते हैं। तो मेरे भाइयों, साल का गुज़रना या नए साल के आने पर महज खुश होना नहीं है, बल्कि हमको इस बात का एहसास होना चाहिए और इस बात के पर गौर करना चाहिए कि इस पिछले साल में मैंने कितनी अच्छाइयाँ की हैं। अगर अच्छाइयाँ की हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर बुराइयाँ हुई हैं तो फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दी है। ये नज़ीर है, ये वो है मन तज़क्कर, जो याद दिलाए, वो हमको याद दिला रहा है। ये याद दिलाने का, तौबा करने का मौका है। आज ज़िंदगी मिली है, आँख खुली है और होश हवास में है, तो इस होश हवास को हमें चाहिए कि इससे नसीहत लेकर हम नसीहत हासिल करें और ज़िंदगी को सही गुजारें। अल्लाह मुफस्सिरीन ने मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर की तफसीर में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला, ये पीछे से वाक़या चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, तीन लोग हैं, तीन किस्म के लोग हैं, फ़मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम ज़ालिम, तीन तरह के लोगों का पीछे से ज़िक्र है। यहाँ आकर अल्लाह ताला ने उस ज़ालिमीन के सिलसिले में कहा है कि ज़ालिमीन जब जहन्नम में रहेंगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि हमको जहन्नम में क्यों डाले हैं, हमको तो समझाया नहीं गया, हमको तो पता नहीं इतना सख्त अज़ाब होगा, ये दर्दनाक तकलीफ़ें हमारे ऊपर आएंगी, हमको तो नहीं मालूम था। तो अल्लाह ताला जवाब में उनसे कहेंगे अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु मन तज़क्कर फ़ीहि वजाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी, अक़ल वाली 18 साल की उम्र नहीं दी थी? क्या तुम 40 साल के नहीं हो गए थे? क्या तुम्हारे बाल पक नहीं गए थे? क्या तुमको समझाने वाला कोई नहीं आया था? क्या ये दिन का ख़त्म होना, ये महीने का ख़त्म होना, ये साल का ख़त्म होना तुमको ये नहीं बता रहा था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी? ये नहीं समझ में आ रहा था? हर दिन ये कह रहा है, हर लम्हा और हर घड़ी कह रही है कि ख़त्म होना है, मिटना है, फना होना है, चले जाना है। आज हम देख रहे हैं कितनों के जनाजे हम अपने कांधों पर उठा के ले जा रहे हैं। दादा का जनाजा हम उठा के ले गए थे और उनको गुस्ल दिया था और उनको दफना कराए थे। याद रखें कि एक वक्त आना है कि हमारा भी ऐसा ऐलान हो गया कि फलां शख्स अब नहीं रहे। हम में से हर एक के बारे में ये ऐलान होगा और लोग कहेंगे कि फलां साहब गुजर गए, अब नहीं रहे वो, लिहाजा अब इनकी कब्र खोदी जाए, अब उनको गुस्ल दिया जा रहा है। नमाज जनाजा फलां वक्त में है, लोग नमाज जनाजा पढ़कर और मनो मिट्टी उसके ऊपर खुशी खुशी बरकत समझकर, सवाब समझकर हमारे ऊपर मट्टी, अब धब्बा नहीं लग रहा है कपड़ों पर। एक वक्त आएगा कि लोग सवाब समझकर मट्टी हमारे ऊपर डाल के आएंगे। वो वक्त आने वाला है, हर एक के साथ आने वाला है। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन खम्सिन, पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इस जिंदगी को गनीमत समझना चाहिए। मौत आने से पहले, मौत आना यकीनी है। जैसे हम देख रहे हैं कि हर चीज़ गुजर कर फना हो जा रही, हम भी गुजर कर फना, हमारी कोई चीज़ नहीं रहेगी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। हाँ, जिसने अच्छाइयाँ की हैं वो उसकी अच्छाइयाँ उसके खबर में भी है, हश्र में भी है और सिरात पर भी है, मीज़ान में भी है और जन्नत में दर्जात के बुलंद कराने के लिए भी उसकी नेकियां काम आ सकती हैं। और अगर
خدا نخواستہ اس زندگی کو غنیمت نہیں سمجھے، توبہ و استغفار ہم نے نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں چاہے، گناہ پر گناہ کرتے گئے، تو پھر یہ گناہوں کی سزا صرف دنیا میں بے عزتی ہی نہیں، گناہ گار دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر میں منکر نکیر کے مار کھاتا ہے، پھر حشر میں تکالیف برداشت کرتا ہے، پل صراط پر کٹ کٹ کر گرتا ہے، پھر جہنم میں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہیں گے تمہاری آواز ہمارے تک نہ پہنچے، چپ رہو، تمہاری آواز بھی ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو چاہیے حاسبوا اعمالکم قبل ان تحاسبوا، اپنے عملوں کا خود ہم جائزہ لیں۔ استفتی قلبک، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بارے میں اپنے دل سے پوچھو، ہر شخص کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے، آپ اچھے ہیں یا برے ہیں آپ کا دل آپ کو بولے گا، وہ کہہ رہا ہے آپ کا دل کہ آپ غلط کر رہے ہیں، فوراً اس زندگی کو، ان کاموں کو، ان ساتھیوں کو، اس ماحول کو چھوڑیے جس کے آپ کا دل آپ پر ملامت کر رہا ہے، آپ کے بھائی بہنیں یا آپ کے بیوی شوہر اور آپ کے شیخ اور استاذ نہیں، آپ کا دل آپ کو ڈانٹ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، اس کی تو سن لو، قرآن کی نہیں سنتے، حدیثوں کی نہیں سنتے، علماء کی نہیں سنتے، کس کی؟ اپنے دل کی سنو، آپ کا دل آپ کو غلط کہہ رہا ہے، آپ کو مجرم کہہ رہا ہے، آپ کو ذلیل کہہ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا نقصان آخرت میں بہت خطرناک ہوگا، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سال کا ختم ہو، نیا سال کا آغاز ہو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دعا سکھائی ہے کہ جب نیا چاند طلوع ہو تو دعا کریں کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق بما تحب وترضى ربی ربک اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے زندگی کو اتنا لمبا کیا کہ ایک نیا سال مجھے مل رہا ہے، اب امن کے ساتھ زندگی دیجئے، سلامتی کی زندگی دیجئے، ایسی زندگی دیجئے جس میں ہم آپ کو خوش کریں، ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور پیچھے اگر کوئی غلطیاں ہوئیں تو فوراً توبہ کر لینا اور اچھے کام کرنے کی نیت کرنا۔ اب اللہ نے زندگی دی ہے، میں اس سال پوری نمازیں پڑھوں گا، میں اس سال کی زکوٰۃ صحیح ادا کروں گا، میں اس سال حج فرض ہو گیا ہے ادا کرنے کی فکر کروں گا، روزے آئیں گے تو میں روزے رکھوں گا، اور جو گناہ کے کام ہیں، شراب پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، بدکاری کر رہے تھے اور سود لے رہے تھے، رشوت کھا رہے تھے، ان سب سے توبہ و استغفار کے ساتھ نئے دن، نئے مہینے، نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔